ہلو دوستوں، آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج NCERT کی ون لائنر کوشچن کی چھٹے کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے 1 سے لے کے 5 ویڈیو جو کہ ون لائنر NCERT سیریز کے نام سے پلے لسٹ میں آپ لوگوں کو دے دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز کیا BPSC TRE 4 اور جتنے بھی اسٹیٹ کے اگزام ہوتے ہیں ان سب میں مفید ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا ہے کہ آخر میں جو دیکھا تھا کہ درد کے پورے دیوان میں نہ کوئی قصیدہ ہے، نہ کوئی مرثیہ ہے، نہ کوئی مثنوی ہے۔ یہاں تک کہ میں ہم لوگوں نے کیا ہے کہ 5ویں ویڈیو کی لاسٹ تک دیکھ لیا تھا۔ آج جو بات کیا جائے گا کہ حکیم مومن خان مومن جو کہ NCERT ہی سے یہ سارے کے سارے ون لائنر کوشچن بنایا گیا۔ ٹھیک، مومن خان مومن جن کا اصل نام کیا تھا؟ حکیم مومن خان تھا۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ مومن استعمال کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ مومن استعمال کرتے تھے۔ مومن خان مومن کی پیدائش کیا ہے؟ 1800 عیسوی کہاں پہ ہوئی تھی؟ دلی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1892 عیسوی میں دلی میں ہی ہوا تھا۔ یعنی مومن خان مومن دلی میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال بھی کہاں پہ ہوا تھا؟ دلی میں ہوا تھا۔ 1800 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے تھے، جس سال کیا فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا تھا۔ کیا ہے کہ اسی سال کیا ہے کہ مومن خان مومن کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک، اور وہ کیا ہے 1852 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک، پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن خان مومن کے والد کا نام غلام نبی خان تھا، اور ان کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا۔ یہ بھی کیا ہے بہت بار امتحان میں پوچھا جا چکا ہے کہ درجہ ذیل میں کس کا خاندانی پیشہ طبابت تھا، تو وہ کیا مومن خان مومن تھے۔ ٹھیک، مومن خان مومن کی موت کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مومن خان مومن کی موت کہاں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مزار پر کنندہ جملہ، مومن خان مومن کی جو مزار ہے اس پہ کیا ہے کہ ایک جملہ کنندہ ہے، کیا ہے؟ دست و بازو برشکست، یعنی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ جب مومن خان مومن کوٹھے سے گرے تھے تو ان کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ اپنے انتم وقت میں یہ کیا ہے کہ جملہ کہا تھا، اور یہی جملہ ان کے کیا ہے مزار پہ بھی کنندہ کر دیا گیا ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کے عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ یہ غزل میں بھی یہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ کیا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کے عاشقانہ بیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ معاملہ بندی میں مومن خان مومن کو ملکہ حاصل تھا۔ یعنی جو عاشق اور معشوق کے درمیان جو باتیں ہوتی ہے ان کو کیا ہے معاملہ بندی کہا جاتا ہے، اور اس معاملہ بندی میں کیا ہے مومن خان مومن کو صلاحیت حاصل تھی، ملکہ حاصل تھا۔ کس کو؟ مومن خان مومن کو۔ کیا ہے غزل میں جو عاشق اور معشوق آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کو معاملہ بندی، اور مومن خان مومن کو کیا ہے معاملہ بندی پر کیا تھا؟ ملکہ حاصل تھا۔ مومن صنعت مکر شاعرانہ کے موجد کہلاتے ہیں۔ مومن کو کیا کہا جاتا ہے؟ صنعت مکر شاعرانہ کے موجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مومن خان مومن کو ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یہ وہ مہارت رکھتے تھے، یعنی وہ کیا ہے ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی، علم نجوم میں بھی، موسیقی میں اور شطرنج کھیلنے میں بھی مومن خان مومن کو مہارت تھی۔ مومن کو علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یہ بھی کیا ہے بہت بار امتحان میں پوچھا جا چکا ہے کہ کیا ہے درجہ ذیل میں کس ادیب کو علم رمل میں کیا ہے مہارت حاصل تھی؟ وہ مومن خان مومن تھے۔ ضیاء احمد بدایونی نے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے۔ صنعت مکر شاعرانہ کے موجد کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن خان مومن کو، اور ضیاء احمد بدایونی نے کیا ہے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے۔ ان کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا۔ کس کا؟ مومن خان مومن کا۔ مومن کی کلیات میں کل 12 مثنویاں ملتی ہیں۔ مومن کی کلیات میں کتنی مثنویاں ملتی ہیں؟ 12 مثنویاں ملتی ہیں۔ وہ کون کون سی مثنوی ہے؟
کیا ہے شکایت ستم ہے، قصہ غم ہے، قول غمی ہے، کیا ہے کف آشتی ہے، حسنین مغموم ہے، کیا ہے کہ آہوزاری مظلوم ہے، مثنوی جہاد ہے، اسرار عشق ہے، در ماتم حکیم غلام نبی خان ہے، نکاح یار جانی کی تاریخ ہے، نامہ مومن جاں باز بجانب محبوب دل نواز ہے، نامہ باسود و گزار بسمت معشوقہ تناب. یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری کیا ہے کہ 12 مثنویاں مومن کی کلیات میں شامل ہیں. مومن کی کلیات میں کل کتنی مثنویاں شامل ہیں؟ 12 مثنویاں شامل ہیں، اور یہ 12 مثنویوں کے سب کیا ہیں؟ نام ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد کہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن، پھر وہی دوبارہ ہو گیا، مومن خان مومن کو ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں مہارت حاصل تھی. یہ اوپر بتایا جا چکا ہے. علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل رکھتے تھے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ مومن خان مومن کا اتنا مشہور شعر ہے کہ مومن کے اس شعر کے بدلے مرزا غالب اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے. مومن خان مومن سے مرزا غالب نے یہ کہا تھا کیا ہے کہ مومن کیا ہے کہ تم اپنا پورا دیوان دے دو مجھ کو، پورا دیوان دے دو مجھ کو، اور تم مجھ سے پورا دیوان لے لو، لیکن تم اپنے اس شعر کو میری طرف منسوب کر دو. کیا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک. سعادت خان ناصر نے مومن کو مسیحی نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے. مسیحی نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے. کس کو؟ مومن خان مومن کو. کس نے؟ سعادت خان ناصر نے. مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے. مومن جب بھی اپنا تخلص استعمال کرتے تھے کسی غزل میں، کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ مومن وہ اپنا معنی پیدا کرے، مومن معنی پیدا کرے. ٹھیک. تو وہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا ہے کہ مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے. جیسے کہ کیا ہے کہ مومن جب بھی تخلص استعمال کرتے تھے، مومن ایسا استعمال کرتے تھے کہ وہاں اس شعر میں مومن کا لفظ کیا ہے؟ معنی خیز ہوتا ہے. آگے کیا ہے کہ نواب مرزا خان دہلوی. نواب مرزا خان دہلوی، ان کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا خان تھا، اور داغ تخلص استعمال کیا کرتے تھے. اصل نام کیا تھا؟ کیا ہے؟ مرزا خان تھا، اور داغ کیا ہے؟ تخلص استعمال کرتے تھے. ان کی پیدائش جو ہوئی تھی 25 مئی 1831 کو دلی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال کہاں پہ ہوا تھا؟ 16 فروری 1905 کو حیدرآباد میں ہوا تھا. حیدرآباد میں ہوا تھا 16 فروری 1905 میں. داغ دہلوی کی وفات کہاں پہ ہوئی تھی؟ انتقال کہاں پہ ہوا تھا؟ 1905 میں حیدرآباد میں. داغ دہلوی کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے. داغ دہلوی کے استاد کون تھے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے. میر محبوب علی خان آصف، میر محبوب علی خان آصف داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے تھے. میر محبوب علی خان آصف یہ کس کے شاگرد ہوئے تھے؟ داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے تھے. داغ دہلوی کو ناظم یار جنگ، دبیر الدولہ، فصیح الملک کا خطاب ان کے شاگرد میر محبوب علی خان آصف چاہ نے عطا کیا تھا. اب دیکھیے یہ بھی بہت بار پوچھا گیا تھا کہ کیا ہے کہ دبیر الدولہ فصیح الملک کا خطاب داغ دہلوی کو کس نے عطا کیا تھا؟ کیا عوام نے عطا کیا تھا، یا گورنمنٹ نے عطا کیا تھا، یا ان کے شاگردوں نے عطا کیا تھا؟ اس طریقے سے کیا ہے کوشچن بن جاتا ہے. تو کیا ہے کہ کس نے عطا کیا تھا؟ ان کے شاگرد. کون تھے شاگرد؟ میر محبوب علی خان آصف چاہ تھے. کون؟ یہ کیا چاہے ناظم یار جنگ ہو، دبیر الدولہ ہو، یا فصیح الملک ہو، یہ سارے کے سارے خطاب کیا ان کے شاگرد نے عطا کیا تھا. داغ دہلوی کے کلام کے مجموعے گلزار داغ، آفتاب داغ، فریاد داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ ہیں. دیکھیے ان کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی مجموعے ہیں سب کے آخر میں داغ لگا ہوا ہے. گلزار داغ ہے، آفتاب داغ ہے، فریاد داغ ہے، مہتاب داغ ہے، اور یادگار داغ ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں کہ یہ داغ دہلوی کے کلام کے مجموعے ہیں. ٹھیک. داغ دہلوی کے شامل نصاب جو غزل ہے اس کا پہلا مصرع یہی ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا
جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، یہ کیا ہے؟ داغ دہلوی کی جو NCERT میں شامل نصاب غزل ہے اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، ٹھیک۔ پھر آگے کیا ہے کہ شیخ محمد اقبال کے بارے میں کیا ہے کہ NCERT میں یہ سبق ہے۔ شیخ محمد اقبال جو کہ جن کو ترجمان حقیقت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد اقبال تھا۔ ان کی پیدائش کیا ہے کہ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ 9 نومبر 1877 کو کہاں پہ ہوئی تھی؟ سیالکوٹ میں۔ اور ان کا انتقال کیا ہے کہ 21 اپریل 1938 میں لاہور میں ہوا تھا۔ انگریزی حکومت کی طرف سے ان کی شاعرانہ عظمت کے اعتراف میں انہیں 1923 عیسوی میں سر کا خطاب عطا ہوا تھا۔ یہ بھی بہت بار پوچھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس عیسوی میں یا کس سن میں ملا تھا؟ تو 1923 عیسوی میں ملا تھا۔ اردو میں ان کے 4 مجموعے، بانگ درا جو شن اشاعت کیا ہے 1924 ہے، بال جبریل کب شائع ہوا؟ 1934 میں، ضرب کلیم کب شائع ہوا؟ کیا ہے 1936 میں، اور ارمغان حجاز کب شائع ہوا؟ 1938 میں شائع ہوا۔ یہ 4 مجموعے کیا ہیں کہ ان کے ارمغان حجاز ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں فارسی اور اردو کیا ہے کہ دونوں طرح کی کیا ہے کہ نظمیں ملتی ہیں، لیکن چاہے وہ بانگ درا ہو، بال جبریل ہو یا ضرب کلیم ہو، یہ سب کے سب میں کیا ہے کہ اردو نظمیں، لیکن ارمغان حجاز کیا ہے کہ فارسی اور اردو نظموں دونوں کا مخلوطہ ہے۔ کیا دونوں کا مخلوطہ ہے؟ اس میں اردو نظم بھی ہے اور فارسی نظم بھی ہے۔ یہ کبھی کبھی سیریل وائز بھی پوچھ دیتا ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، تو یہ کیا ہے کہ یہ سیریل وائز یہاں پہ دیا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ بانگ درا کا دیباچہ جو ہے عبد القادر مدیر مخزن نے تحریر کیا تھا، جو ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے علامہ اقبال کا، جو کہ کیا ہے 1924 میں شائع ہوا۔ اس کا دیباچہ جو لکھا تھا وہ کس نے لکھا تھا؟ عبد القادر، جو مدیر تھے مخزن کے کیا ہے نے تحریر کیا تھا۔ فارسی کلام کے جو مجموعے مشہور ہوئے ان میں جاوید نامہ، پیام مشرق، مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی خاص ہے۔ ان کے جو فارسی کلام کے جو مجموعے ہیں ان میں کیا جاوید نامہ، یہ کیا ہے فارسی کلام کا مجموعہ ہے، پیام مشرق، مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی، یہ سب کے سب کیا ہے فارسی کلام کے مجموعے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی۔ دیکھیے دوستو، یہ بھی کیا ہے کہ کوشچن میں پوچھا جا چکا ہے کہ جاوید نامہ میں اقبال نے کس کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی؟ تو کس کے ساتھ کی تھی؟ رومی کے ساتھ کی تھی۔ کس کے ساتھ کی تھی؟ رومی کے ساتھ کی تھی۔ ان کی جو مشہور نظمیں ہیں، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، خضر راہ ہے، والدہ مرحوم کی یاد میں، ہمالا ہے، حقیقت حسن ہے، نیا شیوالا ہے، طلوع اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نظمیں ہیں، لیکن ان میں سے کیا ہے کہ جو مشہور ہے، جو NCERT میں جو ذکر ہے، جس کا ذکر ہے، وہ یہ سارے کی ساری نظمیں یہ جو آپ لوگوں کو یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ پروفیسر ارنلڈ کی یاد میں، یہاں پہ ارنلڈ کی یاد میں اقبال نے نظم نالہ فراق لکھی تھی۔ کیا ہے؟ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ 1905 میں گئے تھے۔ یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کس سن میں کیا تھا؟ تو کیا ہے 1905 میں کیا تھا، اور یہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کیا تھا، اور ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری لنکران سے 1908 میں حاصل کی تھی۔ انہوں نے جو بیرسٹری کی ڈگری جو حاصل کی تھی وہ کیا ہے 1908 میں حاصل کی تھی۔ کہاں سے حاصل کی تھی؟ لنکران سے حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں شریک ہوئے تھے، اور پھر تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں بھی شرکت کی تھی۔ علامہ اقبال نے 2 گول میز میں شرکت کی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا علامہ اقبال حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر 1933 میں کیا تھا، ٹھیک۔ اور ان کی جو شامل نصاب غزل ہے وہ کیا ہے کہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن،
مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. یہ کیا ہے جو NCERT میں شامل نصاب غزل ہے اس کا پہلا مصرع یہ. تو دوستوں آج کا سیشن یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ NCERT 1 لائنر کوشچن کی ساتویں کلاس ہوگی. یہ بھی BBSC TRE 4 اور UP TGT اور جتنے بھی ادر اسٹیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں ان سب میں مفید ثابت ہوگا. اللہ حافظ.